السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اس مالک نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے گزار کر دوسرا عشرہ عطا فرمایا، اور پہلا عشرہ عافیت کے ساتھ، راحت کے ساتھ گزارا۔ دوسرے عشرے کی بھی کچھ دعائیں ہیں، وہ دعا آپ کو میں ابھی بتاؤں گا۔ اس سے قبل یہ جان لیں کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس عشرے کی ایک خاص دعا ہے، وہ دعا بہت ہی آسان ہے، ہم میں سے بہت لوگوں کو یاد بھی ہوگی وہ دعا، اور اگر نہیں بھی یاد ہے تو آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ بہت آسان دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، کہ وہ میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی میں اسی کی طرف توبہ بھی کرتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ اس دعا کو یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ، اور اس کو خالی وقتوں میں اس کا ورد کریں۔ آپ دعا ہاتھ اٹھا کر ہر فرض نماز کے بعد جو مانگتے ہیں اس میں اس کو شامل کر لیں، اور ترجمے کے ساتھ اس کو مانگیں، عربی میں بھی مانگیں اور اردو میں بھی مانگیں۔ انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس عشرے میں اپنے بے شمار گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے، اور اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جو دن بھر میں 70 مرتبہ بھی اگر گناہ کرے اور گناہوں سے توبہ بھی کرے تو یقیناً اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہے۔ آپ گناہ سے توبہ کریں، شرط ہے کہ آپ دل سے توبہ کریں، اپنے دل میں ندامت محسوس کریں، شرمندگی محسوس کریں، اور سچے دل سے توبہ کریں۔ آپ 70 بار نہیں بلکہ بے شمار بار آپ دن بھر میں بھی توبہ کو توڑیں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے نزدیک آپ مجرم نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا، یعنی گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو
اس مہینے کا اور اس عشرے کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس عشرے میں جو دعا آپ کو ہم نے ابھی بتائی ہے، اس دعا کو آپ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں، اس کا کثرت سے اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور سب سے خوبصورت بات، اس پورے مہینے کے اندر ہم سب حضرات کوشش یہ کریں کہ دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں، دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو محتاجی پسند ہے۔ اللہ رب العزت محتاجی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم سے مانگے ہمارا بندہ، ہم اس کو عطا کریں۔ تو ہم سب حضرات یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے گڑ گڑائیں، اپنے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں، اپنی مشکل سے عافیت کے لیے دعائیں کریں۔ آپ دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام مسائل کا حل فرمائے گا۔ اب جب تیسرا عشرہ آئے گا تو انشاءاللہ تیسرے عشرے کی بھی دعا آپ کو بتائی جائے گی۔ پہلا عشرہ تو گزر گیا اور یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو چل رہا ہے، تو اس کی بھی دعا ہم نے آپ کو ابھی بتائی، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔